یہ بات ہے قرآن کی، یہ بات ہے اس انسان کی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل توڑا۔ یہ بات ہے ابو لہب کی، سورہ کوثر کی۔ اکثر ہم لوگ اپنی نمازوں میں سورہ کوثر کو پڑھتے ہیں، پر افسوس ہم میں سے کتنے ہیں جو اس کا مطلب جانتے ہیں۔ کیا ہے کوثر؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے اسے نازل کیا؟ اور سب سے ضروری بات، سورہ کوثر کا آج ہماری زندگی میں کیا تعلق ہے، جانیں گے اس ویڈیو میں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ قرآن کی بہت ساری خوبصورت باتوں میں سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ہر آیت کے پیچھے، ہر سورت کے نازل ہونے کے پیچھے ایک کہانی ہے، ایک سچی کہانی، اور ایسا ہی ایک دل دہلا دینے والا، دل کو چیر دینے والا ایک واقعہ ہے سورہ کوثر کے نازل ہونے کے پیچھے۔ پہلے اسے سمجھتے ہیں۔ مکہ کی وہ خاموش دوپہر تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، مگر اللہ کے نبی خاموش بیٹھے تھے۔ اندر سے دبی دبی سسکیوں کی آوازیں مٹی کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ ان کے بیٹے عبداللہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، مگر برابر کی دیوار سے ٹیک لگائے ایک آدمی کھڑا تھا۔ یہ آدمی اور کوئی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا۔ اندر سے آتی ہر سسکی اس کے چہرے کی مسکان بن رہی تھی۔ خوش ہو کر اس نے اپنے غلاموں میں کھجوریں بانٹی، اپنے دوستوں کے ساتھ کہکہے لگائے۔ وہ کہتا کہ اب ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، مگر اللہ نے اپنے نبی کو اکیلا نہیں چھوڑا، انہیں ایک تحفہ دیا۔ وہ تحفہ تھا کوثر۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا، اے نبی، آپ فکر نہ کریں، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، تو عبادت کیجیے اپنے رب کی۔ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان ہے، یعنی وہ جس نے آپ کا دل توڑا، آپ کے رونے پر خوش ہوا اور کہتا رہا کہ آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکان آ گئی۔ تو یہ بات اپنے دل میں اتار لیں کہ سورہ کوثر کو نماز میں اس لیے نہ پڑھیں کہ وہ چھوٹی ہے، بلکہ اس لیے پڑھیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو اس صورت میں کوثر عطا کی ہے، یعنی اللہ نے اس صورت میں بتایا ہے کہ ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ تو پہلی آیت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ تو قرآن میں جب اِنَّا کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی بات پر زور دیا جا رہا ہے۔ تو پہلی آیت کا مطلب ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اب کوثر کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کبھی نہ ختم ہونے والا، موتی کے کناروں کے درمیان جنت میں بہنے والا ایک جھرنا ہے، جس کا پانی برف سے ٹھنڈا ہے، جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، وہ ہے کوثر۔ اب آتینا کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے عطا کیا، تحفہ دیا۔ دوسری آیت ہے فصلی لربک وانحر۔ تو اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے رب کی عبادت کریں اور قربانی کریں۔ عبادت یعنی نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا، تسبیح کرنا، اور قربانی یعنی جیسے ہم گوشت تقسیم کرتے ہیں، لوگوں میں گوشت بانٹتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ یہاں پر وانحر کا مطلب ہے قربانی کرنا۔ تیسری آیت ہے اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہاں پر شانیہ کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے دشمنی، لیکن ایسی دشمنی جس کے اندر انسان اپنی عقل کھو دے، اس کا دماغ کام کرنا بند کر دے۔ جیسے ہمارے نبی کے بیٹے انتقال کر گئے اور ادھر سے ابو لہب ان کا مذاق اڑا رہا ہے، کھجوریں بانٹ رہا ہے، یعنی اس کی عقل کام کرنا بند کر گئی ہے۔ تو جلدی سے دوبارہ اس صورت کو سمجھتے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو بے انتہا کثرت بخشی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان ہے۔ تو اس صورت کا آج ہماری زندگی میں کیا تعلق ہے؟ دیکھیے، آج بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پریشان ہوتا ہے اور لوگ اسے تانا مارتے ہیں، چار لوگوں میں بیٹھ کر مذاق بناتے ہیں، گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو اپنا ماتھا پیٹتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، تو اصل میں وہ ابو لہب کی راہ پر چل پڑتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایسی باتیں سوچتے ہیں، بیٹیوں کو بہت سمجھتے ہیں، تو اس طرح کی حرکتوں سے بچیں اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھیں، اور جب کوئی پریشان ہو تو اسے تسلی دیں۔ آپ کو اسے یقین دلانا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ امید ہے آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ سورہ کوثر کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ تو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور سیکھیں کہ کیسے ہم نے زندگی گزارنی ہے اور کیسے ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔